حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بنو تمیمی شخص نے اپنے اسلام لانے کا یہ قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک سفر کے دوران ایک بہت بڑے ریگستان میں رات گزارنا پڑی۔ اس خوفناک ریگستان میں میری اونٹنی میرے ساتھ تھی اور میں بالکل تنہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ میں نے اونٹنی کو ایک جگہ بٹھایا اور خود لیٹ گیا اور سو جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جس کا مطلب ہے، اس وادی کے بڑے جن کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پڑھ کر میں سو گیا۔ سونے کے بعد میں نے خواب دیکھا، ایک قوی ہیکل جوان جس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہے آیا، اور آتے ہی وہ خنجر اس نے میری اونٹنی کے حلق پر رکھ دیا۔ یہ دیکھتے ہی گھبرا کر جاگ اٹھا اور ارد گرد دیکھنے لگا، مگر نظر کوئی نہ آیا۔ میں اسے یوں ہی وہم و خیال سمجھ کر پھر سو گیا۔ دوبارہ وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے نظر آیا۔ اس نے خنجر پھر میری اونٹنی کے گلے پر رکھا۔ میں پھر چونک پڑا اور دیکھا کہ میری اونٹنی بھی کانپ رہی ہے۔ میں پھر سو گیا اور تیسری مرتبہ پھر یہی قصہ دیکھا، اور اب تو میں ڈر کر اور گھبرا کر اٹھا اور میں نے دیکھا اونٹنی بھی ڈر کے مارے کانپ رہی ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا نظر آیا، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی دیکھا جس نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اسے اونٹنی کے قریب آنے سے روک رہا تھا، اور وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں 3 بڑے بڑے بیل وہاں آ گئے، اور اس بوڑھے نے جوان سے کہا، ان بیلوں میں سے جو چاہو لے لو، مگر میرے پڑوسی کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ چنانچہ وہ جوان آگے بڑھا اور ان بیلوں میں سے ایک کو پکڑ لیا اور چلا گیا۔ پھر وہ بوڑھا شخص مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دیکھو بھائی، اب تم لوگ اس قسم کی ڈراؤنی جگہوں پر کسی جن کے ساتھ پناہ نہ مانگا کرو، اس لیے کہ اب ان کا زور اور ان کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ اب تم یوں کہا کرو، یعنی میں محمد کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے ہول سے۔ میں نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ اس نے کہا، یہ نبی عربی ہیں۔ میں نے پوچھا، کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا، مدینہ منورہ میں۔ میں یہ سن کر انتہائی شوق میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور سیدھا مدینہ منورہ پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی میرا یہ سارا قصہ خود ہی لفظ بلفظ سنا دیا۔ پھر مجھے مسلمان ہونے کے لیے ارشاد فرمایا، تو میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔